پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو جماعت ششم کی سائنس سے جو پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، قدرتی وسائل، اس سبق کی ہم لوگ مشق حل کرنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ ساتھ میں غور و فکر کریں گے اور اس کے سوالات کے جوابات ہم لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جب بھی سیکھ رہے ہیں اپنے ساتھ پین، پینسل، بیاض لے کر بیٹھیں اور ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں اور پورا دیکھیں۔ یہ اس سلسلے کا پہلا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے حل کرتے ہیں سوالات۔ دیکھیے پہلا سوال یہاں پر آپ کے لیے ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ تھوڑا دماغ پہ زور ڈالنا ہے اور آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے۔ چلیے پڑھیے یہ۔ اوزون کی تہ سورج سے کرۂ ارض پر آنے والی شعاعیں جذب کر لیتی ہے۔ آنے والی کون سی؟ یہ خالی جگہ میں شعاعیں، کون سی شعاعیں جذب کرتی ہے اوزون کی تہ، یہ آپ کو بتانا ہے۔ کرۂ ارض پر یعنی کیا؟ زمین پر۔ ہم نے پڑھا تھا، دیکھیے زمین کے اطراف جو ہوا کا غلاف ہے نا، تو اس میں ایک تہ ہے، ایک اوزون کا بھی غلاف ہے۔ تو کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا، بتائیے۔ ویڈیو روکیے، کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اوزون کی تہ سورج سے کرۂ زمین پر آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جذب کر لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ بتائیے آپ، کرۂ ارض پر میٹھے پانی کا ڈیش ڈیش ذخیرہ ہے۔ میٹھے پانی کا یعنی کون سا پانی جو پینے کے لائق ہے، اس پانی کا کتنا ذخیرہ ہے، یہ پڑھا تھا ہم نے، دیکھیے۔ چلیے بتائیے آپ لوگ، سوچو غور سے، ذرا تھوڑا دماغ پہ زور ڈالنا، کمنٹ میں جوابات لکھنا آپ لوگ۔ برابر ہے 0.3%، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال لیتے ہیں۔ مٹی میں ڈیش اور ڈیش اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے مٹی کی تہ کے بارے میں سیکھا تھا، مٹی کے الگ الگ تہیں ہیں، تو مٹی میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ غور کرو، مٹی میں دیکھیں گے آپ کے پرندوں کی جڑیں ہیں، ہے نا، خردبینی جاندار ہیں، یہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مٹی، پتھر، کنکر بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹی میں کچھ حیاتی اجزاء ہیں۔ حیاتی اجزاء مطلب جو زندہ ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، اور کچھ غیر حیاتی اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے پتھر، کنکر، ریت وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی خالی جگہ۔ یہاں پر ویڈیو کو روکو اور آپ اپنے بیاض میں یہ سوالات کے جوابات کو لکھ لو، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر بڑھتے ہیں۔ اب بتانا ہے آپ کو ایسا کیوں کہتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، دیکھیے، اوزون کی تہ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابھی تو بتایا میں نے، ابھی ہم نے اوزون کی تہ کے بارے میں لکھا۔ تو اوزون کی تہ سورج سے کرۂ ارض پر آنے والی بالائے بنفشی شعاعوں کو جذب کرتی ہے۔ یہ اہم لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس سے زمین کے تمام جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اوزون کی تہ کرۂ ارض کا حفاظتی غلاف ہے۔ اس طریقے سے مکمل جواب آپ کو لکھتے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے، دیکھیے، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ پانی زندگی ہے؟ بتائیے، غور کیجیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، پانی کی وجہ سے ہی جانداروں کے حیاتی افعال انجام پاتے ہیں۔ حیاتی افعال مطلب کیا کہ انسان کے جسم کے کام، جانداروں کے جسموں کے کام، جیسے سانس لینا ہے، غذا کا ہضم ہونا ہے، تو یہ سب چیزوں کے لیے جو پانی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کے جسم میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہے، تو پانی کے بغیر جانداروں کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال دیکھیے آپ، سمندر کا پانی پینے کے قابل نہ ہونے کے باوجود بھی مفید ہے۔ ایسا ایسے کیوں کہتے ہیں؟ سمندر کا پانی تو پورا پینے کے قابل نہیں ہے، پورا کھارا پانی ہے، بتائیے کیوں مفید ہے، کیوں فائدہ مند ہے سمندر کا پانی؟ تو کیا ہوتا ہے کہ بھئی پینے کے قابل تو نہیں ہے، سمندر کے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن سمندر کے پانی میں جہاز رانی، یعنی جہازوں کا چلنا، کشتیوں کا چلنا، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا، ہے نا، ماہی گیری، یعنی مچھلیوں کا پکڑ، مچھلیوں کی جو صنعت ہے، مچھلیاں پکڑنا، یا جو بھی دیگر سمندری دولت حاصل کی جاتی ہے، اسی لیے سمندر کا پانی جانداروں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کیا ہوگا، بتانا ہے آپ کو، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ مٹی کے خردبینی جاندار ختم ہو گئے۔ ابھی پڑھے تھے ہم نے، مٹی کی تہ میں خردبینی جاندار ہے، اگر وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مٹی کے خردبینی جاندار کیا کرتے ہیں؟ مردہ جانداروں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے، دیکھیے،
جو بھی جاندار مر جاتے ہیں، زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، تو خوردبینی جاندار کیا کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جس سے نئی مٹی تیار ہوتی ہے نا، جس سے ہم کون سی مٹی کہتے ہیں، جسے رکازی مٹی کہتے ہیں۔ اگر یہ مٹی کے خوردبینی جاندار ختم ہو جائے تو مردہ جانداروں کا تجزیہ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے زمین پر تعفن پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ گندگی پھیل جائیں گی، غلاظت ہو جائیں گی، بو ہو جائیں گی، کیونکہ مردہ جانور تو ختم نہیں ہوں گے، ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مٹی کے خوردبینی جاندار ختم ہو گئے تو بہت ساری چیزیں مسائل ہوتے ہیں، جس میں سے تعفن پھیلنے کا سب سے زیادہ خدشہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں سمجھ لیجئے کہ وہاں کے علاقے میں سواریوں کی اور کارخانوں کی تعداد بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ سواری یعنی کیا؟ موٹر سائیکل، کار، بس، یہ سب بڑھ گئے، ان کی تعداد بڑھ گئی، آج 10 ہیں تو سمجھو 100 ہو گئے، کارخانے آ رہے، نئی نئی فیکٹریز لگ رہی، تو کیا ہوگا؟ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ سواریوں اور کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں زہریلی گیس ہوتی ہے۔ کون سی زہریلی گیس ہوتی ہے؟ جیسے کاربن مونو آکسائڈ، یہ گیس کے نام آپ کو یاد رکھنے کے ہیں، اہم چیز ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہے، دونوں زہریلی گیس کے نام ہیں، جن سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ کارخانوں کا استعمال شدہ پانی، اب کارخانوں میں پانی بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعد میں کیا کرتے ہیں کمپنی والے، کارخانے والے، باہر جب پانی چھوڑتے ہیں تو وہ صاف پانی میں مل جاتا، تو صاف پانی بھی آلودہ ہو جاتا۔ تو اگر کسی علاقے میں سواریوں کی تعداد بڑھ گئی یا کارخانوں کی تعداد بڑھ گئی تو کیا ہوگا؟ ہوا، پانی اور زمین کی آلودگی بڑھ جائے گی، ہوا بھی گندی ہوگی، پانی بھی گندا ہوگا، اور زمین کی آلودگی بھی بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال دیکھو، پینے کے پانی کا پورا ذخیرہ ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھے پانی کو زندگی کہا جاتا ہے، اگر پینے کے پانی کے پورے ذخیرے ختم ہو جائیں تو جانداروں کو اپنی حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے پانی دستیاب نہیں ہوگا۔ پانی کے بغیر زمین پر جانداروں کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے پانی کا پورا ذخیرہ ختم ہو جائے تو جاندار بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، یہ اس کا پہلا حصہ تھا۔ ہم کیا کریں گے، دوسرا حصہ اس کا ہم لوگ دیکھیں گے، اور دوسرا حصہ بھی ہم لوگ ریکارڈ کریں گے، اگلے ویڈیو میں ہم اس کا دوسرا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔